کچھ مسائل روزے سے متعلق تھے کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انہی چند مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں وکس، زنڈو بام وغیرہ استعمال کرنا، کیا ان چیزوں کے استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں، چاہے زنڈو بام ہو، زندہ تلسمات ہو، یہ جو بھی ہو، جتنے بھی بام ہیں، ایٹم بام نہیں، یہ جتنے بھی بام ہیں یہ سب باہر استعمال ہونے والی چیزیں ہیں۔ بیرونی جسم کے باہر کے حصے میں، پیشانی اور کان، کن پٹی اور گلے کے پاس، ان جگہوں میں استعمال ہونے والے یہ زنڈو بام وغیرہ ہے، لہذا ان جگہوں پر اس کو لگانے سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر اس کو ناک کے پاس لے جا کر آپ سونگھتے ہیں تو اس کی جو ٹھنڈک اندر ناک کے ذریعے سے حلق تک پہنچتی ہے تو پھر آپ کے روزے میں فرق پڑے گا۔ لہذا اگر پیشانی پر، ادھر گلے کے پاس، ادھر ناک سے تھوڑا دور ہٹ کر آپ لگائیں گے تو اس کے لگانے سے آپ کے روزے میں فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا مسئلہ ہے دانتوں میں پھنسے کھانے کے ذرات نگلنے کا کیا حکم ہے؟ صبح کھائے ہیں سحری میں، کبھی گوشت وغیرہ کچھ کھا لیے، کچھ دانتوں میں کچھ چیز اٹک گئی، روٹی کا ٹکڑا، کچھ چیزیں اٹک گئیں، مزاج ہے ہمارا، ایسی زبان اندر چلتی رہتی ہے، ڈاڑھ میں سے کوئی چیز ایسی دانت میں سے نکال لیے، نگل گئے، کیا ایسا اندر کی چیز اندر سے ہی نگل جانے سے کیا ہمارا روزہ ٹوٹے گا؟ اس سے مسئلہ یہ ہے کہ دانتوں کے بیچ میں پھنسی ہوئی چیز کتنی مقدار ہے، ذری ہے، زیادہ ہے؟ اگر تھوڑی ہے تو اس کے نگلنے سے فرق نہیں پڑتا، زیادہ ہے تو اس کے نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب تھوڑی اور زیادہ میں فرق کیسے کریں گے؟ لکھا یہ ہے اس کو چنے کے برابر کا حساب لگانا پڑے گا۔ جو چنا ہے اگر اس سے کم ہے، آدھا یا اس سے بھی کم، اگر اتنے حصے کو زبان سے ہی اندر دانت کے بیچ میں کی چیز نکال کر نگل گئے، چنے میں آدھے سے کم ہو تو اس سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا۔ اگر اٹکنے والی چیز چنے کے برابر کی ہے قریب قریب، تو اگر اتنے برابر کی چیز اگر ہم نے نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ منہ کے اندر کے حصے کا نگلنے کا مسئلہ ہے۔ باہر کے حصے میں اگر ہم منہ کے باہر سے کوئی چیز نگل رہے ہیں، چاہے وہ چاول کا دانہ بھی آپ نگلیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ یہ باہر کی چیز ہے، یہ اندر کی چیز نہیں ہے۔ یہ اندر اور باہر کا فرق ہے۔ دانتوں میں اٹکے ہوئے تھوڑے حصے کو نگلنے سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا۔ باہر سے اتنی ہی مقدار کوئی چیز، آپ دال کا دانہ ہے یا چاول کا دانہ ہے، اگر اتنا بھی اگر آپ نگل لیتے ہیں باہر سے، لہذا اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسی روزے کی حالت میں ہجامہ کروانا، کپنگ تھراپی، کہ جس سے جسم کا غلیظ خون جس سے نکالا جاتا ہے، کہ اگر ایسا نکال لیں تو اس سے بھی روزے میں فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ جو ہجامہ ہوتا ہے جسم کے باہر کے حصے میں ہوتا ہے، جسم کے پٹوں میں، جسم کے کچھ اعضاء سے، وہ چمڑی کے اوپر کے حصے سے وہ غلیظ خون نکالا جاتا ہے، اس سے آپ کے معدے اور دماغ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، خون کے زیادہ نکالنے سے آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہو تو مشورہ یہی ہے کہ افطاری کے بعد وہ کام کرا لیا جائے۔ اگر کمزوری محسوس نہیں ہوتی تو کوئی حرج نہیں نکالنے میں، اس سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا۔ اور اسی روزے کی حالت میں بے ہوش ہو جانا، کہ آدمی روزے کی حالت میں بے ہوش ہو گیا، شام تک بے ہوش پڑا رہا، اور اس وقت اس کو ہوش آئی کہ جب افطاری کا وقت ہو چکا تھا، تو مسئلہ یہ ہے کیونکہ اس نے سحری کی تھی، روزے کی نیت بھی باندھی تھی، اور اسی حالت میں بے ہوش بھی ہو گیا ہے، لہذا اگر افطاری کے بعد وہ اٹھتا بھی ہے، چاہے دیر سے افطار صحیح وہ کر لے، لیکن اس کا روزہ باقی ہے، کیونکہ اس میں کوئی دن بھر ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا کہ وہ حلق کے ذریعے سے اس کے جسم میں کوئی دوائی پہنچائی گئی ہو۔ اور ایسی فٹس وغیرہ کسی کو آ جائے جس سے منہ میں کف اور جھاگ نکل کے باہر آ جاتا ہے، کہا کہ اگر وہ اس کو ایسی کوئی بیماری میں مبتلا آدمی ہو جائے یا ایسی فٹس اگر اس کو آ جائے، کہ کہا کہ اس سے بھی روزے میں کچھ فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اس سے بھی آدمی ہوش حواس تو اس کے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اس سے روزے کو توڑنے والی کوئی چیز اس وقت پیش نہیں آتی، اس لیے کہ اندر کوئی چیز پہنچائی نہیں جا رہی ہے،
اور کوئی دوائی اندر حلق کے نیچے نہیں اتاری جا رہی، لہذا فٹس کے آنے سے اور ایسے بے ہوش ہو جانے سے، حجامہ کروانے سے، دانتوں میں پھنسی تھوڑی مقدار کی چیز کے حلق کے اندر اترنے سے اور وکس وغیرہ کے استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سید